حضرت گرامی، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب قریب ہے۔ اعمال صالحہ کے انمول مواقع بکثرت ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ کچھ اسی لحاظ سے ہی ہم آج کا موضوع رکھتے ہیں۔ بہت طویل یہ موضوع ہے، بیان نہیں ہم کر پاتے۔ چند لفظ، چند باتیں حصول برکت کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو مل کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ توفیق سعید عطا فرمائے۔ حضرت گرامی وحدہ لا شریک نے سورہ ملک میں جو فرمایا وہ آپ بار بار سنتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذات جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو، موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تاکہ کون کون تم میں سے اعمال صالحہ لے کر اس کے پاس آتا ہے۔ زندگی میرے اللہ نے کیوں دی، موت کیوں آتی ہے، اس کا مقصد اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے پیارے انداز میں بیان فرمایا اور یاد رہے، آپ بہترین جانتے ہیں جب کسی شے کا مقصد نہ رہے تو وہ شے وجود میں نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی استعمال کے لیے چیز لے کر جاتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ پڑی رہتی ہے، اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، پڑی بالآخر وہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح میرے اللہ نے انسان کو جس عظیم مقصد کے لیے بنایا، اگر انسان اس مقصد کو بھول جائے، وہ مقصد پورا نہ کرے، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا لمبا عنوان ہے تاکہ ہم امتحان لیں تمہارا کہ تم میں سے کون اعمال صالحہ احسن عمل لے کے آتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا فرمانے کا مقصد بیان فرما دیا، مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے رشتہ داری کتنی کی، مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا روزی کتنی کمائی۔ امتحان کا سب سے پہلا کٹہرا یہ ہوگا کہ تو نے عمل صالح کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا۔ یہ احسن قرآن میں بڑی دفعہ آتا ہے۔ اللہ پاک اعمال صالحہ احسن عمل کو ہی پسند فرماتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں احسن ہوں، اللہ برکت والا ہے اور احسن ہے۔ انسان کے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک تحقیق ہم نے انسان کو احسن بنایا۔ اب انسان کی مرضی ہے میرے بنائے احسن کو کوجا کہہ دے، میرے بنائے ہوئے احسن کو حقیر سمجھے، میرے بنائے ہوئے احسن کو ریجیکٹ کر دے، میرے بنائے ہوئے احسن کو سلیکٹ کر لے، میرے بنائے ہوئے احسن کے رنگ کو دیکھ کر فیصلہ کرے یہ کیسا ہے۔ یہ تو انسان کے بس کی بات ہے، لیکن یہ انسان کی نظر ہے جو یہ کہتا ہے یہ ویسا یہ ایسا، لیکن ہم نے بنا کر یہ فیصلہ فرما دیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن ہی بنایا ہے۔ کسی کے احسن نہ کہنے سے
نہ سمجھنے سے، نہ کہنے سے میرا بندہ احسن ختم نہیں ہوگا۔ کسی کے کالے کہنے سے کوئی کالا نہیں ہو جائے گا، کسی کے بدصورت کہنے سے کوئی بدصورت نہیں ہو جائے گا۔ وہ احسن تھا، وہ احسن ہے، وہ احسن ہی رہے گا، اس لیے کہ بنانے والا بھی احسن ہے، بنایا بھی اس نے احسن ہے۔ کسی کی کوئی پیدا کردہ چیز کی، بنائی گئی چیز کی کوئی تحقیر کرے تو در حقیقت تحقیر اسی کی ہے جس نے بنائی ہے۔ میں نے تقریر کی ہے تو کوئی بندہ کہے کوئی تقریر کیتی ہے تو میں سمجھا گا گل میرے تے آئی، مینوں کچھ نہیں آندا، میری حقارت ہوئی ہے، میری بیان بازی تے گل آئی تے میری گل ہے۔ اسی دن چ کنی واری رب دی مخلوق نو کہنے گندی شکل والیا کدے تے گل گئی ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں، ٹھیک ہے ہم خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، خطا ہمارے وجود میں ہے، ہم بھی آپ بھی سب، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنوں کو ہم دن میں کہیں گے، میرا اللہ قیامت کے دن یہی فرمائے گا کہ میری بنائی گئی تخلیق کو تو نے کیوں کہا؟ میں احسن ہوں تو میں نے احسن بنایا ہے، اگر میں احسن ہو کر نکما بناؤں یہ تو میرا احسن ہی نہ رہا، تو میری مخلوق کو کیا کہتا پھر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں احسن ہوں اور احسن کو پسند کرتا ہوں، میں نے احسن ہو کر احسن کو بنایا اور پھر احسن کو حکم دیا کہ اب تو احسن عمل کر کے آ۔ میں احسن ہو کر میں نے تمہیں احسن بنایا، حسین و جمیل ہو کے، اللہ جمیل وَيُحِبُّ الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ہماری اگر نظر سے اگر کسی کو ہم کہتے ہیں یہ بدصورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں، میرے دل میں پھر یہ بات اٹھی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو اللہ تو جب خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تو میرے اللہ نے پھر یہ کیا کیا؟ ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر کو دیکھ کر میں آگے چلیں اس پر بات کرتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ احسن کون ہے اور احسن بن کے کون آیا ہے۔ احسن تو میں نے بنا دیا، اب میں نے بنانے کے بعد احسن، اب میری بارگاہ تک احسن کون آتا ہے یہ بس دیکھنا ہے۔ یہ احسن خالق نے احسن محبوب کے غلام کو احسن بنایا، اب احسن کو احسن نے دیکھنا ہے یہ کتنا احسن بن کے میرے پاس آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی۔ احسن نے احسن محبوب کے احسن غلام کو بنا کر اب احسن نے یہ دیکھنا ہے یہ احسن احسن ہی رہتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتا ہے جب یہی احسن عمل حسن کرتا ہے ایک، ہم اس کو 10 کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ احسن حسن کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے جب احسن بندہ میرا حسن عمل کرتا ہے ہم اسے حیاتن طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی ہماری نظر میں زندگی کچھ اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں زندگی کچھ اور ہے، قرآن کی نظر میں زندگی کچھ اور ہے۔ ہماری نظر میں زندگی ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، جس نے بہت سارا رزق کما لیا، جس نے گھر بار بنا لیا، ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، لیکن یہ پریشانی نہیں کہ میں آسن ہوں، میں آسن رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یہ پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نمبر پہ یہ فکر ہونی چاہیے، میں حضرت علی کا قول لکھ کر لگایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کس نے پڑھا ہو، آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے اندر نماز کی فکر پیدا کر لو، دنیا کی فکر سے اللہ ختم کر دے گا۔ نماز کی حسن عمل کی فکر تم پیدا کر لو، دنیا کی ساری فکریں میرا اللہ ختم فرما دے گا، اور اس فکر سے تمہارا اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔
یہ مولا کائنات نے فرمایا تھا. کیا چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی. یہ مصطفیٰ کے غلام کا کمال ہے کہ چھوٹی سی جملے میں اتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے. تو وہ علی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں. اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس کے علم کے دروازے کی یہ حالت ہے، اس مصطفیٰ شہر والے کی کیا بات ہوگی. فرمایا جو نماز کی فکر کر لے اللہ دنیا کی ساری فکر ختم کر دے گا، کامیابی اس کے قدم میں آ جائے گی. اور آج ہم میں سے دیکھنا ہم نے کہ ہم نماز کی کتنی فکر کرتے ہیں. جو بندہ نمازی بن جاتا ہے اپنے کاروبار کے سیٹ اپ پہ کھڑا ہو کر اس فکر میں رہتا ہے کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے. پھر اس کو یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ کسٹمر آئے گا کہ نہیں. جو بندہ، چونکہ ہم اعتقاد کمزور رکھتے ہیں، میں بھی آپ بھی، بیان تو ہم بھی کرتے ہیں، سنتے آپ بھی ہیں. اللہ بیان کرنے کے مطابق ہمیں اعتقاد دے اور سننے کے مطابق اللہ ہم سب کو اعتقاد کامل عطا فرمائے. ہاں جی، ہم بیان کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی پکا ایمان عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اللہ قرآن کے صدقے میں ایمان کامل عطا فرمائے. اب جو بندہ اپنے کاروبار کے سیٹ اپ پہ بیٹھ کر اس فکر میں رہتا ہے میری نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے، میری نماز کا وقت آ رہا ہے، میں نے اپنے وقت پہ جا کر نماز پڑھنی ہے. یہ باتیں صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہیں، سنانے کی حد تک نہیں ہے، ان کو عمل کرنے کی حد تک لائیں. اب اس کو فکر یہ ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رسول ناراض نہ ہو جائے، میری نماز ضائع نہ ہو جائے. اب اس فکر میں وہ لگ گیا، اللہ نے اس فکر کے صدقے اپنے بندوں کو اشارہ کر دیا، چل بھائی کن اس کے دروازے پہ جا، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرتوں کا شہنشاہ ہے. فرمایا تو نے میری بندگی کی فکر کیا ہے، اب روزی کی فکر نہ کر، اب رزق تیرے دروازے پہ، ہم نے ہی تو بھیجنا ہے. جو نئی فکر کر رہا اس کو بھی تو میں دے رہا ہوں. جو نئی نماز کی فکر کر رہا، جو نہیں حسن عمل کی فکر کر رہا، جو میری بندگی کی فکر نہیں کر رہا، میں جب اس کا رزق بند نہیں کرتا تو میری بندگی کی فکر میں آ گیا ہے، تو میرا بننے کی فکر میں آ گیا ہے. لے پھر اس پہلے تو دے، میں پہلے بھی بہت خوش رہا ہوں، اب تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے، میرا ہو کے لے پھر اب رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. ہاں جی میاں صاحب، ایک قطرہ رب دی رحمت دا کیا کمال رکھتا ہے، یہ تو یہی جانتے ہیں نظر والے، ہم نہیں جانتے. ہم تو سمندر مانگتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہو قطرہ مل جائے تو نہیں سنبھالا جاتا، تو سمندر کی بات کرتا ہے. ہاں جی، بڑیاں مہراں والے سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ. ایک قطرہ مل جائے تو وہ نہیں سنبھالا جاتا، تم سمندر کی بات کرتے ہو. میرے اللہ جدھر نظر رحمت فرما دے ادھر کرم ہو جاتا ہے، تو جب اس کی رحمت برسنے لگ جائے پھر اس کا کیا کمال ہے، اللہ دنیا سے بری کر دیتا ہے. خیر واپس آئیں. اللہ فرماتا ہے جو احسن ہو کر میں احسن کی فکر کرے، میں احسن کا بندہ بننے کے لیے، احسن بننے کے لیے حسن عمل کرتا ہے، ہم اسے پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں زندگی رزق کما لیا، گھر ہی بنا لیا، گاڑی مل گئی، آئی فون لے لیا، اچھا موبائل لے لیا، میرے فالوور بن گئے، میرا نیٹ ورک بن گیا، میں فلاں ملک میں چلا گیا، مجھے وہاں پر بلا لیا گیا، مجھے ٹی وی چینل پہ بلا لیا، میں نے سوچا یہ میری زندگی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ زندگی تیرے لیے ہوگی، ہمارے لیے زندگی تب بنتی ہے جب تو حی علی الصلاۃ سنتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے فوراً میرے گھر میں آ کر سجدے میں پڑ جاتا ہے، تو ہم تجھے پھر زندگی عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا کمال، اللہ کی نظر ہے. حیاتن طیبہ. اچھا موت کی قسمیں ہیں، موت کی قسمیں ہیں، وہ قرآن میں بھی ہیں اور بزرگان دین نے بھی بیان فرمائی ہیں. ہاں جی، اس پر چند نوٹس میں لے کے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ پہلی موت کی قسم ہے زوال قوت نامہ. کوئی چیز بڑھتے بڑھتے رک جائے، یہ بھی ایک موت ہے نا. وہ فصل زمین ہے، کاشت کرتے کرتے فصل اناج اگاتے اگاتے پھر ایک وقت آتا ہے
کہ وہ اگانا بند کر دیتی ہے، اس کو سیم لگ جاتا ہے، اس کو مختلف طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین کاشت کرنا بند کر دیتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بنجر ہو گئی ہے، یہ بنجر ہو گئی ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے بنجر نہیں ہوگی، یہ مر گئی ہے۔ ہاں جی، رب کا قرآن فرماتا ہے یہ بھی ایک موت ہے کہ کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے یا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، یہ بھی ایک موت ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فأحيينا به بلدة میتا۔ میرا اللہ فرمایا جدو زمین بنجر ہو جائے، تواڈی سمجھ دے اندر جدو اناج اگانا بند کر دے وے، فصل اگانا بند کر دے وے، اونوں پانی ملنا بند ہو جائے، آسمان تو بارش کا نظام بند ہو جائے، اللہ فرماندا ہے هو الذی یرسل الرياح فتثير سحابا۔ میرا اللہ فرماندا ہے اسی ہواواں دا رخ موڑنے آئے، بدل نو لے آنے آئے، پھر بوند بوند ملا کے اس زمین نو سیر کرنے آئے، سیراب کرنے آئے۔ او زمین جڑی بلدتم میتا، جڑی مردہ زمین ہوئے، ساڑی نازل کردہ رحمت والی بارش دے صدقے اسی انہوں دوبارہ زندگی عطا کر دینے آئے۔ ہاں جی، ایک تے موت ہے کہ چلدا چلدا ہے بس جی رک گیا، یہ بھی موت ہے۔ زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ ایک ہے زوال قوت عاقلہ، میرا اللہ قدرتوں والا ہے نا، میرے اللہ دی قدرت دی کیا ہی بات ہے۔ ایک انسان چلدا چلدا یکدم فالج آیا، ہاتھ پیر رک گئے، مالک دا نظام ہے، نہیں رکے تے 100 سال نہیں رکے، رکن تے آیا تے پتہ ہی نہیں چلیا، اگلے سیکنڈ چاتھ رک گیا، نظام ہے۔ میرا مالک ہے، میرا مالک اپنے نظام دا کچھ یوں ہی سانو اپنا مالک اپنا قدرت دا نظام سانو سمجھان واسطے قرآن اندر بیان فرماندا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہاں جی، میرا اللہ فرماندا ہے اسی جانوراں دے پیٹاں چوں تانوں رزق دے رہے ہیں۔ ہاں جی، ان کی بیان فرماندا ہے قرآن من بین فرث و دم، اللہ فرماندا ہے کہ جانور دا پیٹ ہے، ایک پاسے گوبر ہے، ایک پاسے خون ہے، ایک پاسے گوبر ہے، ایک پاسے خون ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، اللہ فرماندا او دے درمیان چوں اللہ فرماندا سی خالص دودھ دی نہر جاری کر دے، شاربین پین والے واسطے، یعنی ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، درمیان سے آ رہی ہے نہر جڑی دودھ دی ہے، نہ خون ادھر ملدا ہے نہ گوبر ادھر ملدا ہے۔ اگر گوبر دودھ چاہے تو پینے دے حقدار نہیں، اگر خون دودھ چاہ جائے تو پھر بھی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں کدوں دی نظام کائنات بنایا ہے، تسی دودھ پیندے ہو، کسے چو ویکھیا جے کہ دودھ چ گوبر آ رہا ہے، کدے ویکھو گوبر پاسوں دودھ آ رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ میرا نظام قدرت ہے، میں چاہواں تے بنجر نو آباد کر دیواں، میں چاہواں تے مردے نو حیات کر دیواں، میں چاہواں تے حیات نو مردہ کر دیواں، لہذا تسی منگیا کرو اے مالک کائنات سانو زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ دی قدرت کا اشارہ ہو گیا تے مردہ تسی نہیں رہو گے، اللہ پاک حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ ہاں جی، قوت زوال قوت عقلہ، یعنی کہ آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے نہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ کب؟ جب اس میں عقل ختم ہو جائے، جب اس کو حق بات نظر نہ آئے، جب اس کو سچائی نظر نہ آئے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جب اس کا دل سمجھنا چھوڑ دے۔ اعین اللہ یبصرون بہا،
جب اس کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، آذان یسمعون بہا، جب اس کے کان سننا چھوڑ دیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اب اس کی حالت پتہ کیا ہو گئی ہے، اولئک کالانعام، اللہ فرماندا ہے ہونے جڑا ہے نا، جڑا نہ حق گل سندا ہے، نہ حق گل ویندا ہے، نہ حق گل سمجھدا ہے، میرا اللہ فرمایا اے جانور ہو گیا ہے۔ اگلا جڑا لفظ بولیا بل ہم عدل، اللہ فرماندا ہے بلکہ جانور بھی ہے تو چنگا ہے، جانور تو بھی اگلی قسم دا ہے، بل ہم عدل، فرمایا جانور دی بھی کوئی زندگی ہے، جانور دی بھی کوئی پہچان ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے بندے دی عقل وچ، سمجھ وچ، سماعت وچ، بصارت اندر حق نہ آئے، حی علی الصلاۃ سن کے بھی آکے کوئی نہیں خیر ہے، حی علی الفلاح نہ سنے، او دے دل تے آخرت دی فکر کھٹکے نہ، او دی زبان تے اللہ دا قرآن نہ آئے، او دی اکھاں دے سامنے رب تعالیٰ دے حقائق نظر نہ آن، فرمایا ہے جانور تو بھی بدتر ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، سونیا اے ابو جال مردہ ہے، انہیں تہاڈی گل کوئی نہیں سننی، اے مردہ ہے سونیا۔ ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق نے، ایک پاسے ابو جہل لعین ہے، ایک پاسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک پاسے عتبہ شیبہ ہے۔ میرے آقا دے کول رہن والے مردہ رہے، دوروں آن والیاں نو میرے اللہ نے حقیقی زندگی عطا فرما دیتی۔ فرمایا ہے بھی موت ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ جو تمہارا ایمان چرانا چاہتے ہیں، جو تمہارا اعتقاد چرانا چاہتے ہیں، جو تمہاری زندگی چرانا چاہتے ہیں، تمہیں مردہ بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ناکام بنانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تمہاری حس کام نہ کرے، تمہیں اصل نظر نہ آئے، غلامی مصطفیٰ نظر نہ آئے، نماز کا وقت نظر نہ آئے، عمل صالح نظر نہ آئے، تو احسن تھا، احسن سے مردہ بن گیا، یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھ لینا کہ تو زندہ نہیں ہے، چل بے شک رہا ہے، پھر بے شک رہا ہے، سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، لیکن تو زندہ نہیں ہے، تو مردار ہے۔ چلتے ابو بکر صدیق بھی ہیں، چلتے مسلمان حضرت فاروق اعظم بھی نے، چلتے آقا دے غلامہ میرے عثمان غنی بھی نے، چلتے حیدر کرار بھی نے، پر چلتے نال نال ابو جہل بھی ہے، پر چلدا نال نال عتبہ شیبہ بھی، ہر شے نو اک نظر وچ ویکھن والے ہو، عتبہ شیبہ بھی چل دے، لیکن قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق بھی چل دے نے۔ حضرت مسلمانہ صدیق اکبر نو میرے نبی نظر آ گئے، میرے نبی دی نبوت نظر آ گئی، حق نظر آ گیا، قرآن نظر آ گیا، نماز نظر آ گئی، سجدہ نظر آ گیا، اللہ دی قدرت نظر آ گئی، اللہ دی رحمت نظر آ گئی، اللہ دی شانہ نظر آ گئی، مصطفیٰ دی شانہ نظر آ گئی، میرے اللہ نے وفادار مصطفیٰ بنا چھڑیا۔ لیکن چلدا ابو جہل بھی ہے، کان یودے بھی نے، اکھاں یودیاں بھی نے، دل لودا بھی ہے، لیکن لا قلوب لا یفقہون بہا، آذان لا یسمعون بہا، اعین لا یبصرون بہا، نہ تے میرے نبی دی شانہ ویندا ہے، نہ تے میرے نبی دی شانہ سندا ہے، نہ تے او دے دل تے میرے نبی دی غلامی اثر کر دی ہے۔ فرمایا اے جانور تو بھی بدتر ہے، سونیا ہے مردہ زندگی گزار رہا ہے، اے دی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ آقا دے غلام ذرا تھوڑا جہا تے رک کے تصور کر جا، اج تو مر جاویں میں مر جاواں، قیامت والے دن رب کائنات دے دربار وچ پیش ہونا ہے، قبر وچ رب کائنات دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ اے قرآن دی آیتاں سامنے آ جان گیاں، رب کائنات فرمائے گا یا نبیاں دا تاجدار فرمائے گا قلوب لا یفقہون بہا، آذان لا یسمعون بہا، اعین لا یبصرون بہا۔ اے قرآن دی آیتاں تو نے سی سنیاں، تینوں اذان دی آواز نہیں آئی، تینوں میرے نبی دی فرمان دی آواز نہیں آئی، تینوں قرآن دی آیتاں دی آواز نہیں آئی، دس ہن مردہ ہے یا پہلے مردہ ہے؟ لیکن فرمایا میرا اللہ قرآن اندر فرماندا ہے جڑا اذان سن لے او دے طرف چلا جائے، جڑا نماز ول چلا جائے، میرے نبی دی غلامی ول چلا جائے، میرے نبی دے عشق اندر چلا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا مر بھی گیا ہے انہوں مردہ نہ کرو، اس واسطے اللہ نے دنیا تے آخرت دی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتی ہے۔
جڑا نمازی بن گیا ہے، جڑا نبی دا غلام بن گیا ہے، جنہیں اذان دی فکر کر لئی ہے، جنہوں نماز دی فکر ہو گئی ہے، جنہوں آخرت دی فکر ہو گئی ہے، احسن آیا ہے، احسن رہندا پیا ہے، احسن نل پیار ہے، احسن دا غلام ہے. ہن تسی کہو گے احسن احسن کیے؟ جڑے باہر اندر آئے ہو، جڑے پہلا تو بیٹھے نے او جان دے نے اللہ میرا احسن ہے. دوبارہ سمجھا دے ماں فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماندا میں احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماندا میں انسان احسن بنایا ہے، میں احسن، میرا نبی احسن ہے، جڑا او دا غلام ہے او بھی احسن ہے. اللہ فرماندا میں احسن احسن نبی دا احسن غلام بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرن تو بعد جو قیامت والے دن میں احسن رب احسن کریم نبی دے سامنے جدو تو پیش ہونا ہے بس یہ ویکھیا جانا ہے احسن دا بندہ احسن دا غلام احسن ہو کے احسن رہیا بھی ہے کہ نہیں، اور بدل کے آیا ہے یا احسن بن کے آیا ہے. احسن کدوں بنے گا؟ جدوں نماز پڑھے گا. احسن کدوں بنے گا؟ جدوں قرآن پڑھے گا. احسن کدوں بنے گا؟ جدوں سبحان اللہ دے ورد کرے گا. احسن کدوں بنے گا؟ جدوں الحمدللہ دا ورد کرے گا. احسن کدوں بنے گا؟ جدوں اللہ اکبر دا ورد کرے گا. احسن کدوں پڑھے گا؟ کدوں بنے گا؟ جدوں لبت درود مصطفیٰ جاری ہو جائے گا. ہاں جی، کسی نے کیا خوب کہا، یہ تیرے تن پرست، یہ تیرے تن پرست یزید ادھر. ہاں جی، یہ تیرے تن پرست یزید ادھر، وہ تیرے من پرست شہید ادھر. یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. جڑا سرکار دا غلام ہو جائے مردہ نہیں ہوندا. الا ان اولیاء اللہ لا تموتون. فرمایا جڑا میرا ہو جائے نا وہ مردہ نہیں ہوندا، اسی انہوں زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اصل زندگی ہے ہی غلامی مصطفیٰ. اللہ اکبر. ہم دیکھو کہ تسی نبی دی غلامی کتنی اپنائی، میں غلامی مصطفیٰ کتنی اپنائی. روزے آ رہے پہلے موضوع تنوں کم دے گا، اے گلاں تنوں کم دین گیاں. اللہ اکبر. جڑا مصطفیٰ دے دوارے تے آ جائے، مصطفیٰ دا ہو جائے، اللہ فرماندا ہے اے قیمتی ہے. جڑا میرے نبی دا دروازہ چھوڑ دے وے، میرے نبی دا در چھوڑ دے وے، غلامی مصطفیٰ چھوڑ دے وے، او مردہ ہے. ابو جہل اپنے آپ سے بڑا کچھ سمجھدا سی، میں بڑا رئیس ہاں، میں بڑا جاگیردار ہاں، میں بڑا سردار ہاں. اللہ فرماندا تو مردہ ہے، تو ذلیل ہے، تو جانورہ تو بھی بدتر ہے. ادھر میرے نبی دا غلام بلال ہے. ہاں جی، ظاہراً لوگ کہندے نے کہ کالا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک باری نہ کسی نے حضرت بلال حبشی نو کہہ دیتا، حبشن ماں دیا پترا، حبشن دا پتر ہے تو، کالے رنگ والی ماں دا پتر ہے. ہن سرکار دی بارگاہ جدوں آئے نا، سامنے سرکار نو ویکھیا تے ربط ٹوٹ گئے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو. کیونکہ رونا آدھے پیارے نو ویکھ کے آوندا ہے نا. ہر کسی دے کو رویا بھی نہیں جاندا، ہر کسی دے کو نہیں رویا جاندا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سبق لے جا کدے غلام میرے اللہ نے کائنات دے ہر فرد نو احسن بنایا ہے. نہ مینوں اختیار ہے نہ تینوں اختیار ہے کسی نو بد صورت کہن دا، کسی نو کالے منہ والا کہن دا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی میرے نبی دی بارگاہ چادر ہو گئے، آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. آمنہ دلال نے انج فرمایا، آ بلال نبیاں دے تاجدار دے سینے لگ جا. میں کنوں سینے لاؤنا، تو کنوں سینے لانا ہے، اے تیری مرضی ہے، تیرا نظریہ ہے. میں کہنا چٹا انہوں سینے نہ لا لما، ایک کالا ہو گیا نو پیچھے کر دے. اے دا رشتہ میں بیٹی واسطے نہیں لینا. ایک کالا ہے گئے، اے بد صورت ہے گئے. آپ کدے غلامہ اس صورت کی کرنا ہے جڑی احسن ہی نہ روے،
جڑی بد صورت جنوں تو بنا کے جنوں بد صورت تے نماز نوں چھڈ کے جا رہا ہے، جڑا احسن رہ گیا ہے، ایک پاسے چٹا ہے ایک پاسے گورا ہے لیکن مردار ہے، میرے نبی دا غلام نہیں، لا یفتحون تے عمل کرنے والا ہے، وہ سندا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھدا، قرآن بھی نہیں پڑھدا، اللہ دے حق دے غلام میرے اللہ دی مرضی تے نہیں چلدا، او کادا حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی میرے نبی دی بارگاہ چاہے، میرے نبی سینے نہ لایا، حضرت بلال رونا شروع کر دیتا، اور روندیا روندیا میرے آقا چپ کرایا۔ آمنہ دلال نے انجے فروزہ فرمائے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ سمجھ آ رہی؟ سونیا نے میں نے کیا ابشن دا سرکار ان سینے نہ لایا، این چپ فرمایا، فرمایا جڑا روندیاں نو چپ کرائے وہی تے میرا ہے۔ ہاں جی، احمد نے کسے لکھیا سی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا اللہ نے میں تمہیں رحمت والے نبی بنا کے گلے آئے۔ شاعر نے ترجمانی کی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ پڑھ لے پتہ نہیں مرن تو بعد اور کوئی سینے لاوے یا نہ لاوے، کوئی پاک کرے یا نہ پاک کرے، جدو آمنہ دلال نے تینوں سینے نہ لا لیا، تینوں چپ کرا لیا، تیری دنیا بھی سمر جائے گی، تیری آخرت بھی سمر جائے گی، ہر غم مٹ جائے گا۔ نہیں یقین آندا کہ حضرت بلال کو پوچھ لائے، حضرت بلال کہندے نے آقا سینے نہ لایا، اتھرو صاف فرمائے، میرے آقا پوچھا غلام روندا کیوں ہے؟ اج کی لج پالا مینوں حبشن دا پتر آندے نے، اے دسو نا سونیا، اگر میری ماں حبشہ نے، اگر میری ماں دا رنگ کالا ہے، میرا قصور کی ہے؟ میرا اللہ جنوں چاہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء اور رکبت۔ سونیا میرا اللہ جینے چاہے جنوں پیدا فرما دے، اگر میرے اللہ دی مرضی مینوں حبشن دے جوڑے چ پان تے آئیے، میرا کی قصور ہے؟ اوے اج صورتاں تے ناز کرنے والے ہو، نخرے کرنے والے ہو، آقا دے غلاموں نہ کسے بھی میرے نبی دے غلام نو بد صورت نہ کمی، کسے بھی میرے نبی دے غلام نو تانا نہ مارے، کسے بھی میرے نبی دے غلام دا دل نہ توڑی۔ پتہ نہیں میرے تو تے او دا مقام نبیاں دے تاجدار دی بارگاہ چ ہوے، اگر آقا اونوں سینے نہ لا لیا، تینوں دھدکار دتا، تینوں کڈ دتا درے مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو ہوا نہ گزارا، تو پھر کیا کرو گے؟ اگر میرے آقا تینوں اپنا نہ بنایا، آج تیرے دولت دھدکار دیتا، تیرا کی بنے گا؟ میرا کی بنے گا؟ نہ آج کیتی سونیا میرا کی قصور ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تینوں گل سنانا، میں تینوں گل سمجھانا، آج تو بعد رومی نہ۔ اگر کوئی کالی ماں دا پتر تینوں کہے معاذ اللہ، اگر کوئی حبشن دا پتر تینوں کہے تو یاد رکھ اللہ میں نے دو ماما دتیاں نے، اللہ میں نے دو ماما عطا فرمائیاں نے، ایک ماں میری آمنہ ہے، ایک ماں میری پھپھی ام ایمن ہے۔
میری امی آمنہ مینوں پیدا فرمایا ہے، ام ایمن میری پرورش فرمائی ہے۔ امی آمنہ رنگ دیاں چٹیاں نے، میری امی ام ایمن رنگ دی تھوڑی ساملی ہے۔ اگر کوئی تینوں گل کرے او کالے رنگ والی دیا پترا تے گھبرائی نہ، دل تصور کر لئی اگر ماں کالی ہے بوندا میرا اللہ مینوں ام ایمن دی جوڑی کیوں پاوندا؟ ہاں جی، لیکن ساڑھے سارے زندگی دے فیصلے چٹے تے کالے تے کھڑے، ساری عورتوں نے فکر پہ بیوٹی پارلر کھول کے چلے گئے، چٹا کیویں ہونا جی، 10,000 بھی خرچ کریں گے پر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے دی فکر کوئی نہیں۔ رب فرماندا ہے آسن ہو کے میرے کو آئیں، یہ دا فکر کوئی نہیں۔ چٹیاں کیویں ہونا ہے، بس بندے بھی سارے بیوٹی پارلر دا منہ کر گئے، عورتاں بھی ساریاں بیوٹی پارلر دا منہ، وقت پہ ہوندا ہے گھر وچ روٹی پوری ہوے نہ ہوے کریم ضرور پوری ہو، ہاں جی، لیکن اے تینوں سب کچھ نصیب ہو جائے گا جدوں تو احسن دے بوے تے احسن ہو کے آ جائیں گا نا تے حسن عمل کریں گا، میرا اللہ تینوں پہلے بھی احسن بنایا ہے اور احسن کر دے گا۔ احسن دے بوے تے آ جا، حسن عمل کر کے احسن رب دے بوے تے احسن نبی دا غلام بن کے احسن ہو کے حسن عمل کر کے آ جا، میرا اللہ تینوں احسن تو بھی حسین و جمیل بنا دے گا۔ ہاں ایک عقل مر جائے تو جندہ بھی مردا ہے، فرمایا ایک کے زوال قوت احساس، فرمایا جدو حس مر جائے نا، احساس ختم ہو جائے، فرمایا بندہ ادوں بھی مر جاندہ ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے سے جملے میں ہمیں سمجھایا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کہندا ہے وہ کیسا لشکر ہے، وہ کیسا کارواں ہے جڑا غفلت دی نیند ستا پیا ہے، چوراں نے آ کے سارا او دا کارواں لٹ لیا ہے، سارا خزانہ لٹ لیا، وہ خالی ہاتھ ہو گیا، لیکن دند کنڈی جا رہا ہے، ہنسی جا رہا ہے، انہوں اتنا ہی نہیں پتا کہ میرا نقصان ہو گیا ہے۔ فرمایا اے تے افسوس ہے ہی ہے کہ کارواں لٹ گیا، فرمایا اس تو وڈا افسوس ہے وے کہ انہوں لٹن دا احساس ہی کوئی نہیں۔ گل کی سمجھائیے؟ فرمایا نماز چھڈی جانا ہے، احساس بھی کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ اللہ اکبر کہہ دیو، ہاں جی، ہر جگہ نے سبحان اللہ نہیں، کسی جگہ تے اللہ اکبر بھی کہی دا ہوندا ہے، ساڈے آسی سبحان اللہ ہر جگہ تے، بھویں جہنم دی گل ہو پھر بھی سبحان اللہ، جنت دی گل ہے پھر بھی سبحان اللہ۔ فرمایا نماز چھڈی جانا ہے پر احساس کوئی نہیں، قرآن نو کڈ کیتی جانا ہے پر احساس کوئی نہیں، آخرت نو بھلائی بیٹھے ہیں پر احساس کوئی نہیں، احسن تینو رب نے بنایا ہے بدل گیا ہے احساس کوئی نہیں، مصطفیٰ نو بلا چھڑیا یہ احساس کوئی نہیں۔ فرمایا اے بھی تیری زندگی کوئی نہیں، تو جیندہ مردہ برابر ہے کیونکہ تیرے اندر احساس ختم ہو گیا ہے۔ میرا سوال ہے اپنے کول بھی اور ویراں تواڈے کول بھی، جنازہ پڑھ کے آئے ہو، بچے دا جنازہ پڑھ کے آئے ہو، لیکن مرنا میں بھی ہے مرنا تسی بھی ہے، اے ہن تسی فیصلہ کرو تے میں اسی مر گئے ہیں یا مرنا ہے۔ اگر نماز چھڈن دا احساس کوئی نہیں ہے تو تسی مرن دا کیوں انتظار کر دے، مرے تے سی پیارے دے پے، قرآن چھڈی بیٹھے ہیں احساس کوئی نہیں تے مرے اسی پہلے ہی پے ہیں، ہن تے فارمیلٹی پوری ہونی۔ اللہ سانو احساس عطا فرما دے، اللہ سانو احساس فرما دے۔ میں جلدی نہ لگے جالا، میرا ٹائم 2 منٹ رہ گئے۔ فرمایا ما زال روحہ بغیر تزکیۃ، فرمایا ایسی روح جڑی تزکیہ تو بغیر ہوے وہ بھی مردہ ہی ہے۔ فرمایا کہ جڑا روح نو پاک نہ کرے، پاکیزگی حاصل نہ کرے، فرمایا جیندہ تے اے بھی کوئی نہیں، مرتے اے بھی گیا ہے۔ پاکیزہ کیویں ہوندا ہے؟ پہلا سپارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا چھڑیا، کعبہ بنا کے دعا منگی، پڑھ دیں سبحان اللہ دی صدا کو کہ وقت ہے نہیں، ہاں جی، وقت دی فکر نہ کرو، اس تزکیے دی فکر کرو، ہاں جی، گھڑیاں وال نظر نہ کرن تو پہلے اپنی دل وال نظر کرو کہ اے پاک ہے بھی کہ نہیں، باقی ہر شے پاک ہو جانی، ہر شے بچ جانی، جی اے پاک ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ میں تزکیہ کینے کراؤں، یا اللہ میں پاک کینے ہو جاواں، یا اللہ میرے روح پاک نہیں ہے، یا اللہ میرا دل پاک نہیں ہے، میرا ظاہر پاک نہیں ہے، میرا باطن پاک نہیں ہے، سونیا میں کی کراؤں؟ فرمایا اگر تزکیہ کرنا چاہنے، اگر پاک ہونا چاہنے، اگر تزکیہ کرنا چاہنے، رب دا قرآن فرماندا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
آج کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال کا ایک کعبہ بن گیا ہے، انہوں میں بنا چھڑیا ہے، سونے اور نبی آوے جڑا انہوں آباد بھی کرے تیرے بندیاں نو پاک بھی کرے۔ فرمایا اگر تیرے روح پاک، اگر تیرا دل نہیں پاک، اگر تیرا ظاہر بھی نہ پاک، تیرا باطن بھی نہ پاک، تیری روح بھی نہ پاک، او کنے نمازی میں نہیں، قرآن پڑھنے والا میں نہیں، جھوٹ میں پیا بولنا، حرام میں پیا کھانا، غیبت میں پیا کرنا، حسد میں پیا کرنا، آخرت دی فکر مینوں نہیں، قبر دی فکر مینوں نہیں، نبی دی فکر مینوں نہیں، احسن دی فکر مینوں نہیں، میں نہ پاک ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے چاہے پاک ہو جائے میرے یار دے بوے آ جا، میں تیرا ظاہر بھی پاک کر دیواں گا، تیرا باطن بھی پاک فرما دیواں گا۔ کیوں نہ تو در تے آیا بد نصیبہ، فرمایا بد نصیبہ تو مصطفیٰ دے در تے کیوں نہ آیا، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد، ایک باری مصطفیٰ دے قدمے آ جا، میرا اللہ تیرا ظاہر بھی پاک فرما دے گا، تیرا باطن بھی پاک فرما دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ باتوں کی بات یہ ہے اگر مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے تو جیسے احسن پیدا ہوئے تھے ویسے ہی احسن کی بارگاہ میں احسن ہی بن کے جاؤ گے۔ اگر احسن تو پیدا ہوئے تھے لیکن احسن نبی کی غلامی میں نہ آئے، ادھر ادھر چلے گئے، بھٹکتے پھرے، نماز کی طرف نہ آئے تو پھر احسن نہیں رہو گے، بدبودار بھی ہو جاؤ گے، مردار بھی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اگر مردار ہونے سے بچنا ہے، بدبودار ہونے سے بچنا ہے، ناکام ہونے سے بچنا ہے، میرے نبی کے در دولت پہ آ جاؤ، میرا اللہ تمہیں حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی بھی عطا فرما دے گا، کامیابی کے راستے بھی دکھا دے گا۔ رمضان شریف آ رہا ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ